بسم اللہ الرحمن الرحیم کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پہ جب میں آیا، رحمان ملک میرے بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، انتہائی احترام کے ساتھ کتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، لیکن قرآن کریم کی چھوٹی سی سورت تھی، وہ آج میں پڑھ کے سناؤں گا اور کلیئر کروں گا۔ وہ آج پڑھو گے، آج بھی غلط پڑھو گے۔ میں جی پلیز نو کراس ٹاک۔ جی ملک صاحب آپ اپنی باری پہ بات کریں۔ سنو جی سنو سنو سنو، اس دن بھی سند نہیں تھا، میں نے آپ کی خاطر شرم سے خاموش رہا۔ اتنی بڑی تعلیم، ڈگریاں ہم شمار کریں تو گن نہیں سکتے۔ چھوٹی سی سورت جو چھوٹا بچہ بھی پڑھتا ہے، اگر وہ بھی غلط پڑھے تو آپ بتائیں۔ اعتزاز احسن صاحب بیرسٹر ہے، زرداری صاحب تشریف لائے تھے لاہور، وہاں انہوں نے خود تلاوت کی اور بالکل چیئرمین اسی طرح اس نے قل ہو اللہ کی وائلیشن کی جس طرح جناب رحمان ملک صاحب نے کی۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، وہ ریکارڈڈ ہے بھی میں نے خود سنا ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ سرور جو ان کا منسٹر ہے، سنو سرور صاحب جو ان کا منسٹر ہے، قل اعوذ برب الناس پڑھا، قل اعوذ برب الناس پڑھا، آپ بھی گواہ ہوں گے کہ اس نے غلط پڑھا، جو سب سے چھوٹی اور آخری صورت ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور قرآن کریم پر ایمان لانے والے، اب اس حد تک بے خبر، تو پھر آپ مجھے بتائیں، لینن اور ماس کی بات تو ہم کرتے ہیں، موز تم کی بات بھی کرتے ہیں، میں نے بھی اس کو پڑھا ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوشلزم موسیٰ سے ماس تک عہد بعہد کتابیں پڑھی ہیں ہم نے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم طلب کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے، اس سے منع نہیں ہے۔ ترغیب اس بات بھی ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا اور ہم مسلمان اس کے ماننے والے ہیں، جی تو ہمارے اندر کم از کم اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کتاب کو، اپنے قرآن کو سمجھیں کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اور اس کے بعد سنو سمجھنے کے لیے زبان ضروری ہے، زبان اگر آپ کو نہیں آتی تو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جی اور عام طور پہ ہمارے لوگ جو ہے وہ قرآن کریم کا اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی قرآن سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ترجمے والے قرآن پڑھ کے محدث بنے، مفسر بنے اور گمراہ ہوئے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا گرامر ہے۔ چیئرمین صاحب یقین جانیے، آپ عربی تھوڑا بہت جانتے ہیں، یہ جو آپ کے گیٹ پہ لکھا ہوا ہے اخراج، یہ صحیح ہے؟ اخراج کا معنی ہے نکالنا، اخراج کا معنی ہے نکالنا۔ میں نے آپ کے اسپیکر سے بحث کی، میں نے کہا یہاں یا خروج لکھو یا مخرج لکھو، نکلنے کی جگہ سینٹ پورا تعلیم یافتہ قومی اسمبلی اخراج لکھا ہوا ہے، کہتے جی اس کے بغیر بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یونیورسٹی سے فلان طالب علم کا اخراج ہوا، یعنی اس کو نکال دیا گیا۔ یہاں بھی ہمارا اخراج ہوتا ہے، ہمیں یہاں سے نکال دیتے ہیں، یہ مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے۔ تو اس لیے جناب چیئرمین اتنا تو جی عربی لوگ آتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں وہ پاکستان اخراج، وہ ضرورت کے وقت ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے نا کہ آپ کو نکال سکیں۔ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں رضا ربانی صاحب کو، میرے بھائی، تھینک یو۔ اتنا مطلب سمجھ باقی ایک منٹ جی، باقی جہاں تک علاقائی زبان ہے، سر و چشم، علاقائی زبان پہ میں بول رہا تھا، اس دن آپ نے بولنے نہیں دیا۔ بڑی مہربانی۔ اردو ہمارا کوئی مادری زبان نہیں ہے کسی بھی علاقے کا، اس میں ہم سب مل کے بولتے ہیں، اس کی اجازت ہے، آئین میں اجازت ہے تو ہم بھی کہتے ہیں، کوئی بھی زبان ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ حساس مسائل ہیں جی اور ان مسائل پر ہمیں بے اعتماد میں لیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔
رضا ربانی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اچھی بات ہے، ان کی ایک رائے ہے، اس کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن اس کے مقابلے میں قرآن، حدیث، عربی، جو ہمارے تمام علوم جو ہے وہ فقہ سارے عربی میں ہے، تو اس لیے اس کا لحاظ رکھا جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور جو عباسی صاحب نے وہ کیا ہے، میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں۔ ملک صاحب، پھر رضا صاحب، پھر منسٹر صاحب۔ جی راج صاحب، میری جو میں نے گریجویشن کی عربک کی سرٹیفکیٹ دے دوں گا آپ کو۔ اسلام سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کی غلطی پہ پردہ ڈالو۔ آج میں دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں کہ میرے علماء اکرام جس انداز سے میری تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے ضرور ہے کہ میرے بڑے پرانے دوست ہیں، یہ اپولوجائز کریں گے تھوڑی دیر بعد۔ جی سر اسلام نو ڈاؤٹ مڈل ایسٹ میں آیا، عرب کی دنیا میں آیا، لیکن اسلام نے کہیں نہیں کہا کہ اسلام کے ساتھ اپنا کلچر بدل لو۔ کیا آپ نے عربی توپ پہن لی ہے؟ میں ابھی اسی شلوار قمیض میں ہوں، انگریزی سوٹ میں بھی ہوں، اور آپ نے بات کی خراج کی، وہ غلط ہے، وہ خروج ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو آپ باہر نکالتے ہیں، سٹیپ لگا کے اسے کہتے ہیں خروج۔ اور عربیت کلم شوائے شوائے یا سیدی، یہ معاذرہ آپ کو عرض کر دوں، اور میرے ساتھ کیا کنسپریسی ہوئی، اچھا ہوا مجھے آپ نے ایک موقع دیا۔ کیبنٹ منسٹر تھا تو ہارے کی باری آتی تھی بولنے کے لیے اور تلاوت کرنے کے لیے، اور ربانی صاحب بھی شاید اس چیز کو انڈوس کرے، میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے مجھے سے غلطی ہوئی ہو، لیکن اس دن کا واقعہ میں یہ بتاتا ہوں کہ میں نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد پہ جب میں آیا، نہیں میری بات جو میری غلط ہو تو نہیں بھائی میں عربک کو آپ جتنی جانتا، جب میں لم یولد کہا تو انہوں نے لم یولد اوپر لے آئے اور لم یولد کے نیچے لگا کے میری وہ آپ نے جو جتنی بحثیں کرنی تھی کر دی، جتنی بحثیں کرنی تھی کر دی، اور میں آج تک ایکسپلین کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ اس کا۔ اور ایک دن مولانا صاحب اور حیدری صاحب نکل رہے تھے باہر، تو ادھر سے مجھے نے پھر چھیڑا، ملک صاحب سیکھ لیجئے۔ مجھے سمجھ آ گئی یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے پیچھے کھڑے تھے حامد میر صاحب، نہیں سر درست کی ہونی چاہیے ریکارڈ کی، میرے پیچھے کھڑے تھے حامد میر صاحب، وہ ریکارڈ کر رہے تھے، تو میں نے کرت کے ساتھ پڑھی، انہوں نے کہا آپ تو ہم سے بھی اچھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر مولانا حامد صاحب میری ایک میٹنگ میں انہوں نے چھیڑا مجھے، انہوں نے کہا جی آج یہ تلاوت کریں گے، میں نے تلاوت کی، شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے سرخرو کیا۔ لیکن ایک چیز میں کہوں سر، جب تک ہم کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں کریں گے، شاید ہم اسی طرح ہی سفر کرتے رہیں گے۔ نمبر 1 I hope it stands clear۔ نمبر 2 رضا ربانی صاحب کی پیٹریوٹزم، ان کا نالج انچیلنجیبل ہے۔ میں ان کا ایک قسم کا شاگرد بھی ہوں، مجھ سے سینئر ہے یونیورسٹی سے۔ اچھا صاحب بات یہ ہے کہ آپ اگر عربک لاتے ہیں اس لیے لاتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، وہ مذہب کے لیے ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے لرننگ پروسیس ہے۔ لیکن اگر پیسوں کے لیے آپ چائنیز سیکھتے ہیں تو پھر اس پہ بھی سوچیں نا۔ تو اگر چائنیز سیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اکنامک گروتھ بڑھانے کے لیے، تو اسلام کو بہتر بنانے کے لیے، گرو کرنے کے لیے ہم عربک کیوں نہیں لا سکتے؟ مجھے صرف ایک سوال ہے، ہم ایتھنسٹی میں، سیکٹریزم میں اتنے بٹ چکے ہیں کہ آج ہمارے چہرے بھی نظر آتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے شاید کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ سر حالات و واقعات کو دیکھیں آپ۔ اس وقت ایک بل آیا ہے، ایک بڑی اچھی کوشش کی ہے ہمارے سراج الحق صاحب نے، اور کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ نصاب کا حصہ بنا دو۔ یہ سراج صاحب نہیں لائے، جاوید عباسی صاحب لائے۔ آپ نے دیا، چلو چینج کر لیتے ہیں، آپ میں اور آپ میں فرق کوئی نہیں ہے۔ یہ ویسے آتا، جی پلیز ملک صاحب انہوں نے جو بولا وہ بھی میں انہی کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں۔ بہرحال آئی اپریشیٹ یو کہ آپ یہ چیز لے کے آئے ہیں۔
तो बात यह है सर कि इसमें मैं नहीं समझता हूं ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सुने जी। कल्चरल इशू है। मुझे बताएं कि कहाँ कुरान में लिखा है कि आप अपनी सारी जो रवायात हैं, जो कल्चर है, उनको भूल जाएं। आप वही शादियां वैसे ही करते हैं कि आप अरबों की तरह शादियां करते हैं? आपने देखा है कोई अरबी की तरह शादी करते हुए? हम शादियां अपने कल्चर के मुताबिक करते हैं। कल्चर को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, और अगर उसको प्रोटेक्शन देनी है लॉ के तहत, इवन देन दिस इज द हाउस। सर मैं जी, आपका ठीक है। बात कर रहे थे, मुझ पे अटैक कर रहे थे हैदरी साहब, मैं नहीं बोला था। मुझे मौका दे दीजिएगा अगर आपकी मैं दया चाहूं तो। बात यह सर कि हमें देखना यह है कि जब हम इस मुल्क में रहते हैं जिसका नाम और ये मुल्क वार से मौजूद ही इस्लाम से आया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी क्या दी, वो इस्लाम की और हिंदू की थी, और आज सारी दुनिया मानती है। वो लोग जो कहते थे कि जी 2 थ्योरी जो है जो कायदे आज़म ने दी है ये चलेगी नहीं, आज इट हैज प्रूवन वर्ल्ड वाइड। और आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया में कर रहा है मुसलमानों के साथ, वो आपके सामने है। अगर वो 2 वे थ्योरी ना होती, 2 नेशन थ्योरी ना होती, तो शायद हम भी किसी हिंदू के गुलाम बने बैठे होते। आज हमारा वही हाल हो रहा होता जो हमारे अप्रेस कश्मीरीज मुसलमानों का है, जो इस वक्त साउथ ऑफ इंडिया में मुसलमानों के साथ है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो बिल हमारे अब्बासी साहब ने दिया है कि अरबी पढ़ना अच्छी बात है, और वैसे भी अल्लाह ताला ने देखिए कुरान में भी कहा है कि अगर आपको नॉलेज ले जाने के लिए जाना पड़े तो आप चाइना तक जाएं। तो जाहिर है फिर वो इवन इस्लाम कहता है कि आप दूसरी जुबान भी सीखो। ये नहीं सिर्फ अपनी जुबान अरबिक रखो, जब तक चाइना में जाके चाइना नहीं सीखेंगे आप कैसे वहां पे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे? तो कहीं भी इस्लाम ने ममनू नहीं किया कि आप किसी लैंग्वेज को उन्होंने, बल्कि दिस इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। और अल्लाह ताला ने जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन अरबिक इसलिए दिया कि उस वक्त में उस रीजन में सबसे ज्यादा खराबी थी। तो आपने देखा हमारे सारे इंबिया कराम उधर ही आए हैं, वही इलाका है। आप ले ले वहां से बैरूत से लेके आप चले जाए आगे तक, आपको वही नजर आएंगे। तो बहरहाल साहब मैं बहुत जी बस अभी पुट करते हैं। एक चीज अर्ज कर दूं कि ये साहब अभी पुट करते हैं। मैं सर साहब जान सर मैं अभी खत्म कर लूं। रजा साहब सारे हाउस उसके हक में, इसलिए अब जाने दें। मैं जी खत्म कर लूं सर। जी जी पहले खत्म करने दें। जी मलिक साहब खत्म कर लेने। जी मलिक साहब पहले खत्म तो करें। खत्म कर लूं सर, पहले खत्म तो करने दें। मौलाना साहब सब्र कर लें। मुझे खुशी हुई है कि मौलाना साहब ने माजरत की है, और अगर किसी को शौक है इन कैमरा हो जो बाहर मुझे बुला लीजिए, मैं बहुत सी आयतें भी सुना दूंगा और मैं तफसीर के साथ बहुत सी चीजें भी बना दूंगा। मैंने थीसिस लिखी है चारों किताबों पे, विच इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो थैंक यू जी। अगर किसी वक्त ऊंच नीच मीडिया कर देता है, एक मिनट सर सुन लेना जी जी प्लीज। अगर मैं इंसान गलती का पुतला है सर जी, हो सकता है जुबान थिड़क सकती है। अगर कभी मेरी जुबान थिड़की होगी मैं कौम से माफी मांगूंगा, आज भी माफी मांगूंगा। लेकिन उस दिन मेरे साथ एक ज्यादती हुई थी, एक कंस्पिरेसी हुई थी। थैंक यू मलिक साहब। उस चैनल ने जिस तरह मेरा लामी औलाद को गुलामी औलाद करके टर्न किया, आज मैं उसकी क्लैरिफिकेशन दी है, और मैं ग्रेटफुल हूं हैदरी साहब से कि उन्होंने इस चीज की माजरत की है। और बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं। और आई होप कि इस हाउस में इस किस्म की किसी किस्म की पर्सनल तजलील करने की कोशिश नहीं की जाएगी। आज अगर ये अपोलोजाइज ना करते, थैंक यू वॉकआउट कर जाता। जी रजा रब्बानी साहब। रजा साहब